السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم و مکرم امام صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ، میرے دوستو، اللہ رب العزت کا فضل ہے، کرم ہے کہ اس نے ہم سبوں کو پیارے آقا حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا کیا۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو آج تک زندہ رکھا اور اس کے منشا کو سمجھنے کے لیے، اس کے احکام پر عمل کرنے کے لیے قرآن مجید جیسی ایک عظیم نعمت اللہ نے ہم سب کو عطا فرمایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم اللہ کی یاد کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں جمع ہوئے ہیں۔ محترم حاضرین کرام، ہر چیز کی ایک اصل ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے۔ اگر اس چیز کی اصل اور بنیاد کو ختم کر دیا جائے تو وہ چیز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر ہم کو کوئی عمارت بنانا ہے، اگر ہم کو کوئی بلڈنگ بنانا ہے تو اس کی اصل چیز ہے اس کی بنیاد۔ جب تک آپ بنیاد اچھی طرح نہیں رکھیں گے، اس کے اوپر عمارت آپ کھڑا نہیں کر سکتے۔ اور عمارت جتنی مضبوط آپ بنانا چاہتے ہیں، بنیاد آپ کو اتنی مضبوط کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی دنیا میں یہ کہے کہ میں بنیاد نہیں بناؤں گا، میں صرف عمارت کو زمین پر تعمیر کر دوں گا، تو 1,00,000 سال تک بھی اگر انہیں کوشش کر لے تو اس کی عمارت ٹھہر نہیں سکتی۔ عمارت کو ٹھہرنے کے لیے اس کی بنیاد مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح ہر چیز میں ہے، ہر چیز کی اصل اور ہر چیز کی بنیاد کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے۔ جب تک اس اصل اور اس بنیاد کو ہم مضبوط نہیں کرتے، اس وقت تک وہ چیز ٹھہر نہیں سکتی، وہ چیز قائم رہ نہیں سکتی۔ جب ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی اصل ہے، تو پھر ہمارے ایمان کی بھی ایک اصل ہے، ہمارے ایمان کی بھی ایک بنیاد ہے۔ اگر ہم کو واقعی مومن بننا ہے، اگر ہم کو واقعی اللہ رب العزت کے قرب میں جانا ہے، اللہ کے نیک بندوں میں آنا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم ایمان کو حاصل کریں، اور اس ایمان کو حاصل کرنے کے لیے ایمان کی بنیاد کو اور ایمان کی اصل کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ جس طرح ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے، ایمان کی بھی بنیاد ہے۔ اب معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایمان کی بنیاد آخر ہے کیا چیز۔ یہ ایمان کی عمارت ہم کھڑا کریں گے تو آخر اس عمارت کو کس چیز پر کھڑا کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ ایمان کی اصل کیا ہے؟ ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ کیا زیادہ نمازیں پڑھ لینے سے کوئی ایمان والا بن جاتا ہے؟ کیا زیادہ روزے رکھ لینے سے کوئی ایمان والا بن جاتا ہے؟
کیا زیادہ صدقات و خیرات کرنے سے کوئی ایمان والا بن جاتا ہے؟ کیا زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کر لینے سے کوئی ایمان والا بن جاتا ہے؟ ایمان کی بنیاد اور اصل کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کو جب ہم ٹٹولیں گے اور معلوم کریں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ نمازیں، قرآن اور صدقات و خیرات یہ تمام چیزیں ایمان کی عمارت ضرور ہے، یہ ایمان کی بنیاد نہیں ہے۔ آپ جتنی زیادہ نمازیں پڑھ لیں گے آپ کا اسلام خوبصورت بنے گا، آپ کا اسلام نمازوں پہ ٹک نہیں سکتا۔ جس طرح ایک بلڈنگ کی دیواریں ہوتی ہیں، چھت ہوتے ہیں، کھڑکیاں ہوتی ہیں، دروازے ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں خوبصورت بناتے ہیں، لیکن جو ٹکتی ہے عمارت تو وہ بنیاد پر ٹکتی ہے۔ اسی طرح ہمارے ایمان کو اگر خوبصورت بنانا ہے تو نماز ہمارے ایمان کو خوبصورت بناتی ہے، روزے ہمارے ایمان کو خوبصورت بناتے ہیں، صدقات و خیرات ہمارے ایمان کو خوبصورت بناتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہمارے ایمان کو خوبصورت اور مضبوط بناتی ہے۔ لیکن وہ کون سی چیز ہے جس پر ایمان کو ہم ٹکائیں گے اور جو ایمان کی اصل اور بنیاد ہے؟ قرآن و حدیث کو ہم ٹٹولیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ایمان کی اصل نمازوں میں نہیں ہے، ایمان کی اصل قرآن مجید کی تلاوت میں نہیں ہے، ایمان کی محبت، ایمان کی جو اصل ہے، ایمان کی جو بنیاد ہے، وہ ایمان کی بنیاد صرف عبادتوں میں نہیں ہے، ایمان کی بنیاد محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک بندہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرے گا اس وقت تک اس کے ایمان کی بنیاد بنی ہی نہیں سکتی۔ چاہے وہ لاکھوں نمازیں پڑھ لے، ہزاروں روزے رکھ لے، لیکن جب تک پیارے آقا سے اس کو محبت نہیں ہوگی، عمارت وہ جتنی بھی بڑی بنا لے اس کی بنیاد جب نہیں ہوگی تو ساری عمارت اس کی بیکار ہو جائے گی۔ ہم کو بھی اللہ کی نظر میں مقرب بننا ہے، ایمان والا بننا ہے، نیک بننا ہے، تو اس کی بنیاد اور اس کی اصل یہ ہے کہ ہم کو پیارے آقا سے محبت کرنا پڑے گا۔ اور یہ محبت صرف موقتی محبت نہ ہو، صرف نام کی محبت نہ ہو، صرف یہ محبت بول لینے کی حد تک نہ ہو، بلکہ واقعی بندہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی دل و جان سے بھی زیادہ محبت کرے تب کہیں وہ ایمان والا بنتا ہے۔ یہ ایمان کی اصل ہی محبت ہے۔ اگر محبت نہ ہو تو ایمان سلامت نہیں رہتا، محبت نہ ہو پیارے آقا کی تو ایمان ٹک نہیں سکتا۔ شیطان کبھی بھی آپ کے اعمال کو برباد کر سکتا ہے، شیطان کبھی بھی آپ کے تمام نیکیوں کو غارت کر سکتا ہے۔ آپ کی نیکیوں کو بچانے کا طریقہ بھی پیارے آقا کی محبت ہے، آپ کے ایمان کو سلامت رکھنے کا طریقہ بھی پیارے آقا کی محبت ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ دنیا میں مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہے، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، صدقات و خیرات بھی مسلمان کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی مسلمان کرتا ہے، ہر چیز مسلمان کے پاس ہے، لیکن اگر کسی چیز کی کمی نظر آتی ہے تو وہ محبت رسول کی کمی مسلمانوں میں نظر آتی ہے۔ مسلمانوں کے پاس ایمان کی بنیاد آج ختم ہو چکی ہے، ایمان کی اصل کو مسلمان چھوڑ چکا ہے اور عمل کو اسلام سمجھ رہا ہے، عمل کو ایمان سمجھ رہا ہے۔ عمل ایک الگ چیز ہے، ایمان ایک الگ چیز ہے۔ عمل ایمان کو اچھا بناتی ہے، لیکن عمل کی وجہ سے ایمان نہیں ہوتا، ایمان ہوتا ہے تو محبت محمد رسول اللہ سے ایمان ہوتا ہے۔ یہ مغربی دنیا والوں کی کوشش ہے، یہ ویسٹرن کلچر کی یہ کوشش ہے کہ وہ لوگ مسلمانوں کے دلوں سے ایمان کو نکالنا چاہتے ہیں، وہ لوگ مسلمانوں کے دلوں سے پیارے آقا کی محبت کو نکالنا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ آپ کو نمازوں سے نہیں روکتے، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، وہ مسلمانوں کو نمازوں سے نہیں روکتے، وہ مسلمانوں کو زکوٰۃ و صدقات کرنے سے نہیں روکتے، وہ مسلمان کو روزے رکھنے سے نہیں روکتے، وہ مسلمان کو پیارے آقا کی محبت سے روکتے ہیں۔ جس طرح علامہ اقبال نے فرمایا تھا، یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ مسلمان وہ مسلمان ہے کہ یہ مسلمان دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا،
یہ مسلمان نہ بڑے سے بڑے بادشاہ سے ڈرتا ہے، نہ یہ مسلمان بڑے سے بڑے طاقت سے ڈرتا ہے، نہ یہ مسلمان بڑے سے بڑے پاور رکھنے والے سے ڈرتا ہے۔ مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا، اس لیے نہیں ڈرتا کہ یہ مسلمان کے دل میں پیارے آقا کی محبت ہے۔ جب پیارے آقا کی محبت مسلمانوں کے دل میں ہے تو مسلمان کے حوصلے اور ہمت کی یہ عالم ہو جاتی ہے، مسلمان موت کو آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہوئے بھی کبھی ڈرتا نہیں، اس واسطے کہ اس کے اندر پیارے آقا کی محبت ہے، اس واسطے کہ اسلام کی روح، اسلام کی اصل جو محبت ہے وہ محبت اس کے اندر ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ویسٹرن کلچر کی اور امریکہ والوں کی، یہودیوں کی یہ سازش ہے مسلمانوں کے دلوں سے پیارے آقا کی محبت کو نکال دیا جائے۔ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اس کے اندر جو پیارے آقا کی محبت ہے اگر اس کو برباد کرنا ہے تو اس محبت کو نکال دو، مسلمان خود بہت برباد ہو جائے گا۔ مسلمان کو اگر ختم کرنا ہے، مسلمان کو اگر دنیا سے مٹانا ہے تو مسلمان کو ایک ہی کام کرنا ہے کہ وہ پیارے آقا کی محبت کو ختم کر دے۔ جب پیارے آقا کی محبت ختم ہو جائے گی مسلمان خود بخود ختم ہو جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر پیارے آقا کی محبت ہم کو نظر نہیں آتی، مسلمانوں کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا جو تعلق ہونا چاہیے تھا وہ تعلق مسلمانوں میں نظر نہیں آتا۔ آج مسلمان تو ہے، نام کا مسلمان بن چکا ہے، پیارے آقا سے اس کو کوئی تعلق نہیں رہا۔ بس یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان جگہ جگہ ذلیل ہو رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان دنیا میں بھی رسوا ہو رہا ہے، کل قیامت کے دن بھی یہ مسلمان رسوا اور برباد ہوگا۔ مسلمانوں کی کامیابی کی اگر کوئی علامت ہے تو وہ پیارے آقا کی محبت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم میں سے اس وقت تک کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے، جب تک میری محبت اس کے سینے میں نہیں آئے گی، میری محبت اس کے دل میں نہیں آئے گی، وہ کچھ بھی کر لے ایمان والا بن نہیں سکتا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ محبت کیسی ہونا چاہیے، محبت کی حد بھی بتلا دیا کہ تمہارے ماں باپ کی محبت سے زیادہ پیارے آقا سے محبت ہونا چاہیے، تمہارے بیوی بچوں کی محبت سے زیادہ پیارے آقا کی محبت ہونی چاہیے، دنیا کے تمام لوگوں کی محبت ایک حد پہ ختم ہو جائے لیکن پیارے آقا کی محبت اس سے بھی بڑھ جائے، تب کہیں جا کر تم ایمان والے بن سکتے ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ایمان کا راز بتلا دیا کہ ایمان کا راز محبت رسول ہے۔ جب تک ان کے سینوں میں محبت رسول ہوگا یہ ایمان پر قائم رہیں گے، ایمان کی سلامتی ہوگی، اور پیارے آقا نے ایمان کی گارنٹی مسلمانوں کو عطا کیا۔ لیکن یہ محبت جیسے ہی ختم ہوگی اب مسلمانوں کے پھر ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، مسلمانوں کے اعمال کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، مسلمان کے سلامتی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ محترم حاضرین کرام، اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید میں یہی بات ہم کو سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ قرآن مجید میں پارے 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے پیارے نبی آپ فرما دیجئے لوگوں سے کہ اے لوگوں، اگر تم کو تمہارے ماں باپ سے محبت ہے، اگر تم کو تمہارے بیٹوں سے محبت ہے، اگر تم کو تمہاری بیویوں سے محبت ہے، اگر تم کو تمہارے خاندان سے محبت ہے، اگر تم کو تمہاری تجارت سے محبت ہے، اگر تم کو تمہارے گھروں سے محبت ہے، یہ تمام چیزوں کی محبت اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ تمہارے دل میں ہے تو پھر صبر کرو، اللہ کا عذاب تم پہ آنے والا ہے۔ وجہ یہ نہیں کہ تم نے ماں باپ سے محبت کیا، وجہ یہ نہیں کہ تم نے دنیا سے محبت کیا، وجہ یہ ہے کہ تم نے ان تمام چیزوں کی محبت کو اللہ رسول کی محبت سے زیادہ کر لیا۔ ماں باپ سے محبت کرنا ہے، اسلام سکھاتا ہے ماں باپ سے محبت کرو، اسلام سکھاتا ہے بیوی بچوں سے محبت کرو، اسلام سکھاتا ہے ہر مسلمان سے محبت ہو، اسلام سکھاتا ہے ہر انسان سے محبت ہو، ارے انسان کیا ہر جان رکھنے والی چیز سے مسلمان کو محبت ہو، لیکن یہ تمام محبتیں ایک حد تک ہو، حد سے زیادہ مسلمان کے دل میں یہ چیزوں کی محبت نہ ہو۔ اگر حد سے زیادہ مسلمان کے دل میں کسی کی محبت
محبت ہو وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، اس کے علاوہ کسی تیسرے کی محبت مسلمان کے دل میں ہو۔ محترم حاضرین کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأنت احب الی، اے پیارے آقا دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تمام چیزوں سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، الا من نفسی، فرمایا کہ دنیا کے تمام چیزوں سے آپ سے محبت ہے لیکن اپنے بعد سب سے پہلے میں خود سے محبت کرتا ہوں، میرے بعد میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ بیوی بچوں سے زیادہ آپ سے محبت ہے، مال سے زیادہ، تجارت سے زیادہ آپ سے محبت ہے، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت ہے، لیکن میرے بعد میں سب سے پہلے اپنے سے محبت کرتا ہوں، بعد میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یا عمر، اے عمر تم ایمان والے نہیں بن سکتے، ایمان والا اگر بننا ہے خود سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرنا پڑے گا، تم کو میری محبت میں اپنی ذات کو فنا کرنا پڑے گا، تم خود مر جاؤ، تم خود مٹ جاؤ، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمہارے دل میں قائم رہے، یہ ایمان کی اصل ہے اور یہ ایمان ہے۔ پھر حضرت عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا عالم یہ ہے محبت کا کہ میں خود سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، میری جان بھی ختم ہو جائے، میرا نفس مر جائے، میں اپنے آپ کو آپ پہ فنا کر دیتا ہوں، میں اپنے آپ کو بھی آپ پہ قربان کر دیتا ہوں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں الآن یا عمر، اے عمر اب تم حقیقت میں ایمان والے بنے، اب یہ تمہارا وہ ایمان ہے کہ خبر میں بھی یہ ایمان تمہارے کام آنے والا ہے۔ محترم حاضرین، حضرت عمر سے پوچھے پیارے آقا اے عمر اگر خبر تم کو دبائے گی تو تم کیا کرو گے، زختہ خبر ہوگا تم کو کیا کرو گے؟ حدیث میں آتا ہے جب بندے کو خبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو خبر اس کو دباتی ہے۔ اگر کوئی ایمان والا بندہ ہوگا تو جس طرح ایک ماں اپنے چھوٹے بچے کو دباتی ہے، محبت سے گلے لگاتی ہے، خبر بھی اس نیک بندے کو گلے لگاتی ہے۔ اور اگر کوئی برا بندہ ہوگا، گنہگار ہوگا، خبر اتنی زور سے اس کو دباتی ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں ایک طرف کی پھسلیاں دوسرے طرف پھسلیوں میں مل جائیں گے، اتنی زور سے وہ خبر انسان کو دباتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت عمر سے سرکار نے پوچھا کہ اے عمر بتاؤ اگر تم کو زختہ خبر ہوگا، خبر تم کو دبائے گی تو کیا کرو گے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ بتائیے کہ اب میرے دل میں جو ایمان ہے، اب میرے دل میں جو آپ کی محبت ہے، اب میرے دل میں جو آپ سے الفت ہے، جو آپ سے تعلق ہے، کیا یہی محبت خبر میں کام آئے گی یا نہیں آئے گی؟ میرا ایمان خبر میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ پیارے آقا فرماتے ہیں انسان جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا، اگر تم ایمان کی حالت میں جاؤ گے تو ایمان کی حالت میں خبر سے اٹھو گے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم خدا کی اگر یہ ایمان جو اب میرے دل میں ہے اگر خبر میں بھی آ جائے، خبر مجھے کیا دبائے گی، میں اپنے دو ہاتھوں سے خبر کو چیر کے رکھ دوں گا۔ محترم حاضرین، یہ جو کیفیت حضرت عمر کے اندر آئی ہے، یہ کیفیت کیسے پیدا ہوئی ان کے اندر؟ قسم خدا کی یہ کیفیت نمازوں کی وجہ سے پیدا نہیں ہوتی، یہ کیفیت روزوں کی وجہ سے پیدا نہیں ہوئی، یہ تمام چیزیں تو ان کے پاس تھے، لیکن یہ ایمان کی جو کیفیت پیدا ہوئی وہ پیارے آقا کی محبت کی وجہ سے ان کے اندر کیفیت پیدا ہوئی۔ ان کے اندر سے خبر کا ڈر چلا گیا، موت کا ڈر چلا گیا، وہ کہتے ہیں خبر مجھے کیا دبائے گی، میں خبر کو چیر کے رکھ دوں گا۔ یہ مسلمان کی کیفیت ہونی چاہیے، یہ مسلمانوں کا کردار ہونا چاہیے۔ مسلمان جب پیارے آقا سے محبت رکھتا ہے تو پھر دنیا میں کسی سے وہ نہیں ڈرتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ پیارے آقا کے پاس آتے ہیں، واقعہ بیان کرتے ہیں، ایک بوڑھا آدمی سرکار کے پاس آیا، سرکار کے پاس آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ ایک بوڑھا آدمی ہے، سرکار کے پاس آ کے پوچھ رہا ہے قیامت کب آئے گی؟ سرکار نے کہا کہ اے بندے قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو ذرا یہ بتا قیامت کے لیے تیاری کیا کیا؟ وما اعددت لها، کیا تیاری کیا قیامت کی؟ اب تمام لوگ توجہ سے سن رہے تھے کہ واقعی قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہے، کتنے نمازہ پڑھا کی کیا ہے گی، کتنے روزے رکھ لیا کی کیا ہے گی، یہ بوڑھا آدمی قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ وہ بوڑھے صحابی جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اعددت لها كثيرا من صيام ولا صدقة الا اني احب الله ورسوله۔
وہ بوڑھا آدمی کہتے ہیں، وہ بوڑھے صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زیادہ نمازیں تو نہیں پڑھا قیامت کے لیے، بس وہی 5 وقت کی نمازیں ہیں جو روز پڑھتا ہوں، میں زیادہ روزے تو نہیں رکھا قیامت کے لیے، وہی رمضان کے 1 مہینے کے روزے ہیں جو میں رکھتا ہوں، میں زیادہ تو کچھ نہیں کیا، ہاں بس اتنا ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ یہ محبت کی وجہ سے مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھے قیامت میں بخش دے گا، اور مجھے یہ یقین آ گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے مغفرت کر دے گا، اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے اور کہتے ہیں کہ اے بندے، جس حالت میں تو مرے گا اور جس کی محبت میں تو دنیا میں رہے گا، قیامت میں تیرے لیے خوشخبری ہے، وہ محبت کرنے والوں کے ساتھ اللہ تجھے اٹھائے گا۔ اگر تجھے پیارے آقا سے محبت ہے تو واقعی پیارے آقا کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا، اگر تم کو اللہ والوں سے محبت ہے واقعی اللہ والوں کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ حضرت انس فرماتے ہیں، یہ حدیث آپ بیان کر رہے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں اس دن مجھے اتنی خوشی ہوئی، میں مسلمان جس وقت ہوا اس وقت بھی مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی جس وقت یہ بات سرکار سے سن کے مجھے خوشی ہوئی۔ سرکار نے فرمایا انت مع من احببت، تمہیں جس سے محبت ہے قیامت میں تم اس کے ساتھ اٹھو گے۔ حضرت انس فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، مجھے حضرت ابو بکر سے محبت ہے، مجھے حضرت عمر سے محبت ہے، صحابہ سے محبت ہے، اللہ والوں سے محبت ہے، اب مجھے یہ اطمینان ہو گیا کہ قیامت میں اللہ مجھے سرکار کے ساتھ اٹھائے گا، اب مجھے یہ اطمینان ہو گیا کہ میں ابو بکر کے ساتھ اٹھوں گا، میں عمر کے ساتھ اٹھوں گا، اب مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے، ایمان لاتے وقت بھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی اس حدیث کو سن کر مجھے ہو رہی ہے۔ محترم ناظرین کرام، صحابہ کا عالم کیا تھا دیکھو آپ، صحابہ کرام نمازیں تو پڑھتے تھے اور ایسی نمازیں پڑھتے تھے، رات بھر ٹھہر کر وہ نماز پڑھتے تھے، پاؤں ان کے سوج جاتے تھے، ایسی نمازیں صحابہ پڑھتے تھے، رات بھر جاگ کر قرآن پڑھتے تھے، دن بھر روزہ رکھتے تھے، ایمان ان کا بہت اعلیٰ درجے کا تھا، عمل ان کا بہت اعلیٰ تھا، لیکن اس کے بعد بھی وہ نمازوں پہ بھروسہ کر کے یہ نہیں کہتے کہ نمازوں کی وجہ سے قیامت میں بچ جاؤں گا، وہ روزوں پہ بھروسہ کر کے یہ نہیں کہتے کہ روزوں کی وجہ سے میں اللہ کی بارگاہ میں بچ جاؤں گا، وہ تلاوت قرآن پہ بھروسہ نہیں کرتے کہ قرآن کی تلاوت کی وجہ سے میں اللہ کی بارگاہ میں بچ جاؤں گا، وہ یہ کہتے کہ میرے پاس عمل کچھ بھی نہیں ہے، محبت رسول کی وجہ سے اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ محترم حاضرین کرام، جس کے دل میں پیارے آقا کی محبت ہے، یاد رکھ لو اللہ تعالیٰ بس اسی کی مغفرت کرے گا، اور جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، جس کے دل میں پیارے آقا کی محبت نہیں ہے، وہ لاکھوں نمازیں پڑھ لے، اللہ کو اس کے نماز کی ضرورت نہیں، اللہ کو اس کی عبادت کی ضرورت نہیں۔ قیامت کے روز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت کا عالم ہوگا، اللہ رب العزت حساب کتاب لینے کے لیے بیٹھے گا، میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں چلا جاؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کہے گا ارفع رأسک یا محمد سل ما شئت تعطا واشفع تشفع۔ بخاری شریف کی حدیث سے پیارے آقا فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ میں چلا جاؤں گا، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے پیارے سر کو اٹھاؤ، آج کے دن آپ جو مانگنا چاہتے ہیں مانگو، ہم دینے تیار ہیں، آج کے دن آپ جو دعا کرنا چاہتے ہیں کیجیے، ہم قبول کرنے تیار ہیں، آپ جس کے حق میں شفاعت کریں گے اس کی شفاعت کو قبول کرنے تیار ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے امتیوں میں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، رائی کے دانے کے برابر اگر کسی کے دل میں ایمان ہے، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تو ایسے لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے یا رسول اللہ، آپ کی بات پر جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، آج ہم فیصلہ کر دیتے ہیں کہ اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا۔ پھر پیارے آقا، حدیث ختم نہیں ہوئی، پیارے آقا پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں، دوسری مرتبہ پھر سے سجدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارفع رأسک یا محمد، اے پیارے نبی سجدے سے سر کو اٹھائیے، مانگیے کیا مانگنا چاہتے ہیں، ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ پھر پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اے اللہ رائی کے دانے کے برابر کے ایمان والوں کو تو نے بخش دیا، لیکن میں دعا کر رہا ہوں جس کے دل میں آدھے رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو، اے اللہ تو اس کو بھی معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے پیارے نبی، ہم آپ کی دعا سنتے ہیں، آپ کی بات کو سنتے ہیں، لہٰذا جس کے دل میں آدھے رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو ہم اسے بھی معاف کر دیں گے۔ حدیث ختم نہیں ہوئی، پیارے آقا فرماتے میں تیسری مرتبہ پھر سجدے میں چلا جاؤں گا، اللہ تعالیٰ پھر مجھ سے کہے گا کہ اے پیارے نبی سجدے سے سر کو اٹھائیے، مانگیے کیا مانگنا چاہتے ہیں۔ پھر پیارے آقا کہتے ہیں کہ اے اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ جس کے دل میں پاؤں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو تو اسے بھی معاف کر دے۔
اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے یا رسول اللہ میں اسے بھی معاف کر دوں گا اور اسے بھی جنت عطا کر دوں گا۔ محترم حاضرین، جب قیامت میں ہماری بخشش ہو رہی ہے تو قیامت میں جو اللہ ہم کو معاف کر رہا ہے، جو اللہ ہم کو جنت میں داخل کر رہا ہے، یہ جنت ہم کو کس وجہ سے مل رہی ہے؟ یہ جنت اس وجہ سے مل رہی ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم پیارے آقا کی محبت رکھنے والے ہیں۔ پیارے آقا سے محبت جس بندے کو ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ ایک بات یہاں غور کرنے والی بھی ہے، اللہ کو سب معلوم ہے، میں بعض لوگوں کو جہنم میں ڈالوں گا، پیارے آقا میرے پاس آئیں گے، وہ سجدہ کریں گے، وہ دعا کریں گے، میں پیارے آقا کی دعا کو سنوں گا، جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دوں گا۔ سب اللہ کو تو پہلے سے معلوم ہے۔ جب اللہ کو سب معلوم ہے کہ یہ بندے جنت میں جانے والے ہی ہیں تو پھر اللہ جہنم میں ڈالا کیوں؟ پہلے بار ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جہنم میں ڈالا ہی کیوں ایسے بندوں کو، جب جنت میں ہی بھیجنا ہے، جب جنت میں ہی ڈالنا ہے۔ آفٹر آل پیارے آقا کی دعا کی وجہ سے، پیارے آقا کی شفاعت کی وجہ سے جب بخشنا ہی ہے تو پہلے ہی بخش دیتے، پہلے جہنم میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ پیارے آقا سجدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اللہ مغفرت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہم بیٹھ کے سوچتے ہیں تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی بندوں کی مغفرت کر دیتا اور پہلے ہی اللہ جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیتا، یہ بندہ یہ سمجھتا کہ میں اپنے نمازوں کی وجہ سے بخشا گیا ہوں، یہ بندہ یہ سمجھتا کہ میں اپنے روزوں کی وجہ سے بخشا گیا ہوں، یہ بندہ یہ سمجھتا کہ میرے عبادت کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا ہے، یہ بتانے کے لیے اللہ نے اسے جہنم میں ڈالا کہ اے بندے تیری نمازوں کی وجہ سے جنت میں نہیں گیا، تیرے روزوں کی وجہ سے تو جنت میں نہیں گیا، ارے مصطفیٰ نے جب تیرے لیے دعا کیا تو مصطفیٰ کے دعا کی وجہ سے اللہ نے تجھے جنت عطا کیا۔ یہ بتانے کے لیے اللہ نے پہلے جہنم میں ڈالا، پھر اس کے بعد نکال کے اللہ نے جنت عطا کر دیا۔ محترم حاضرین کرام، بات غور کرنے والی ہے، جب تک ہمارے دلوں میں پیارے آقا کی محبت نہیں ہوگی، ہم لاکھ عمل کر لیں اللہ کو ہمارے عمل کی ضرورت نہیں ہے، ہم لاکھ روزے رکھ لیں اللہ کو ہمارے روزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے پاس تو ایسے بندے بھی ہیں، ایسے فرشتے بھی ہیں جو 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم تو بس 5 ٹائم آتے ہیں، 10 منٹ نماز پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے ایسے فرشتے بھی ہیں، احادیث میں آتا ہے اگر کوئی فرشتہ قیام میں ہے، ٹھہرا ہوا ہے، قیامت تک وہ اسی حالت میں رہے گا، اللہ کا ذکر کرتا رہے گا۔ اگر کوئی فرشتہ رکوع میں ہے، قیامت تک اسی حالت میں رہے گا، اللہ کا ذکر کرتا رہے گا۔ کوئی فرشتہ سجدے میں ہے، قیامت تک اسی طرح رہے گا، نہ ان کو کھانے کی ضرورت ہے، نہ ان کو پینے کی ضرورت ہے، نہ ان کو بیوی بچوں کی ضرورت ہے، ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے پاس عبادت کی کمی نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھنا کہ میں نماز پڑھے تو اللہ کا مقام بڑھ گیا تھا، کہ پورے دنیا کے مسلمان بھی نماز پڑھنا چھوڑ دیے، اللہ کے مقام میں رتی برابر فرق آنے والا نہیں ہے۔ پورے مسلمان مل کے اگر اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیے، اللہ کے مقام میں رتی برابر اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ جیسا ہے بس ویسا ہی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادت کی وجہ سے بڑا نہیں ہوتا، ہماری عبادت نہیں کرنے کی وجہ سے چھوٹا نہیں ہوتا۔ عبادت اگر ہم کریں گے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، عبادت اگر ہم کریں گے ہماری عمارت ایمان کی مضبوط ہوتی ہے۔ جب ایمان کی بنیاد محبت رسول ہمارے اندر آ جائے گی، اس بنیاد کو لینے کے بعد جو بھی عبادت ہم کریں گے اللہ تعالیٰ سے قبول کر دیتا۔ دیکھو آپ، ہر پودے کو زمین میں جب ہم گاڑتے ہیں تو اس کا ایک موسم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم آم کا جھاڑ لگا رہے ہیں، ٹھنڈ کالے میں، بارش کے موسم میں اگر آپ آم کا جھاڑ لگائیں گے نہیں آتا، انہیں نہیں آتا۔ اس کا سیزن کیا ہے، اس کا موسم کیا ہے؟ اس کا موسم گرمی کا موسم ہے، گرمی کے موسم میں آم آتا۔ ہر پھل کا ایک موسم ہوتا ہے، ہر پھل کا ایک سیزن ہوتا ہے، وہ سیزن میں ہی آتا انہیں۔ اس کو جس طرح کی چیزیں ہونا ہے وہ چیزیں جب اس کو ملتی ہے تو ہی انہیں آتا ہے، ورنہ نہیں آتا۔ دنیا کا ایک معمولی پودا جب ہم اس کو لگاتے ہیں اس کے لیے ایک موسم کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایک سیزن کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایمان کے پودے کو بھی ہمارے دل میں اگانے کے لیے ایک موسم کی ضرورت ہے، ایمان کے پودے کو ہمارے دل میں اگانے کے لیے بھی ایک سیزن کی ضرورت ہے۔ اور وہ موسم کیا ہے، وہ سیزن آپ کو سمجھانے کے لیے بات بتا رہا ہوں، وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب تک ہمارے دل میں سرکار کی محبت پیدا نہیں ہوگی، آپ ایمان کے پودے کو ایک نہیں 1000 بار اپنے سینوں میں اگا لو، ایمان اگنے والا نہیں ہے۔ آپ جتنے بار ایمان کا پودا اگائیں گے اتنے بار وہ ایمان کا پودا خراب ہو جائے گا۔
जिस मौसम में जो पौधा लगाना है वो मौसम में ही लगाना, तब कहीं जाकर वो उगता है। इसी तरह ईमान का पौधा अगर दिल में उगाना है, सबसे पहले उसका मौसम क्रिएट करना पड़ेगा, दिल में उसका मौसम बनाना पड़ेगा, उसका सीजन बनाना पड़ेगा, दिल को पूरा का पूरा सरकार की मोहब्बत से घेरना पड़ेगा। जब पूरा का पूरा दिल सरकार की मोहब्बत में भर जाएगा, तब कहीं जाकर अल्लाह ताला उसमें ईमान के पौधे को लगाएगा। ईमान की बीज, ईमान का पौधा अगर लगता है, सरकार की मोहब्बत रखने वाले दिल में अल्लाह ताला ईमान के पौधे को लगाता है। मोहतरम हाज़रीन, कुरान पाक पे आप गौर कर लो, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने या अय्युहन नास बोल के भी लोगों से बात किया। या अय्युहन नास बोल तो ऐ लोगों, कॉमन, इसमें मुसलमान भी आ गए, काफिरा भी आ गए, यहूदिया भी आ गए, नसारा भी आ गए, सब आ गए। या अय्युहन नास कहकर अल्लाह ताला बात करता है। पूरे कुरान में 20 मरतबा अल्लाह ने या अय्युहन नास कहकर लोगों से बात किया, ऐ लोगों। और जब भी अल्लाह ताला ऐ लोगों बोलता है तो उसमें अल्लाह ताला क्या सिखलाता है? अल्लाह से डरना वो सिखलाता है। जैसे ही ऐ लोगों कहता है तो अल्लाह की इबादत की तरफ लोगों को बुलाता है, यानी उसमें तमाम लोग आ गए, मुसलमान भी है, गैर मुसलमान भी है, उन लोगों को भी दावत दे रहा है अल्लाह या अय्युहन नास कहकर। अब या अय्युहन नास की जब बारी आई तो सिर्फ अल्लाह की बात किया, उसमें सरकार की कोई बात नहीं है। या अय्युहन नास कुरान में जहां भी आया, अल्लाह ताला ने सिर्फ अल्लाह के डर की बात किया, अल्लाह के तक़वे की बात किया, अल्लाह से मोहब्बत की बात किया, अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह की इबादत की बात किया, तौहीद की बात किया। या अय्युहन नास जब अल्लाह ने कहा 20 मरतबा, और 20 के 20 मरतबा अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अल्लाह की दावत की हुक्म दिया, अल्लाह की इबादत की हुक्म दिया। लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने 80 पर 9 मरतबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर लोगों से खिताब किया, यानी ऐ ईमान वालों कहकर अल्लाह ने लोगों को बुलाया। ये आम लोगों को नहीं है, ये ईमान वालों को अल्लाह बुला रहा है, ये खास मुसलमानों को अल्लाह बुला रहा है। 80 पर 9 मरतबा जब ईमान वालों कहकर अल्लाह ने बुलाया, तो अब यहाँ पर नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया। 80 पर 9 में कॉमन बात ये है, अल्लाह तबारक व तआला ने 80 पर 9 मरतबा लोगों को अल्लाह की इबादत की तरफ नहीं बुलाया। वो तो या अय्युहन नास में आ गए, कैसा भी ऐ लोगों बोलते ही उसमें मुसलमान भी आ गए, अल्लाह की इबादत में मुसलमान आ गया। अब या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर ऐ ईमान वालों जब अल्लाह ने कहा, एक ही बात बताया कि मुस्तफा से मोहब्बत करो। 20 मरतबा अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया, 80 पर 9 मरतबा सरकार से मोहब्बत का हुक्म दिया। इससे हम समझ तक सकते हैं सरकार की मोहब्बत का मकाम कितना बड़ा है। अल्लाह ताला ने बारीक बारीक बातों को अल्लाह के रसूल के इस कुरान में अल्लाह ने बयान कर दिया। कुरान है, अल्लाह का कलाम है, लेकिन इस कलाम में अल्लाह ताला ने छोटी छोटी बातों का अदब भी बताया है। सरकार से कैसे बात करना, सरकार के सामने कैसे आना है, कैसे बैठना है, अल्लाह ताला ने एक एक बात को कुरान में सरकार के बयान कर दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, कहा कि ईमान वालों, खबरदार सरकार की आवाज़ से अपनी आवाज़ को बुलंद करके बात नहीं करना, सरकार की आवाज़ से ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना। एक सहाबी थे, उनकी आवाज़ ऑटोमेटिक बुलंद थी। थोड़े लोग होते बात करते तो उनकी आवाज़ ऊंची है, ऑटोमेटिक है, वो होना बोल के नहीं बोलते हैं, ऑटोमेटिक उनकी आवाज़ ऊंची है। वो सहाबी सरकार के बारगाह में आए, जब बात करते हैं तो सरकार की आवाज़ कम हो गई, इनकी आवाज़ बढ़ गई। इन्हें होना बोल के नहीं, नेचुरली आ गया वो। जैसे ही उन्होंने बात किया, कुरान की आयत को अल्लाह ने नाजिल किया, ऐ ईमान वालों, अगर तुम वाकई ईमान वाले हो, अपनी आवाज़ को भी नीचे करो सरकार से, तुम्हारी आवाज़ बढ़ना नहीं चाहिए। अगर तुम्हारी आवाज़ सरकार की आवाज़ से ऊंची हो गई तो क्या होगा? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, सिर्फ सरकार की आवाज़ से आवाज़ बुलंद करने की वजह से अल्लाह जिंदगी के पूरे अमल को तुम्हारे बर्बाद कर देगा। तुम्हारे जिंदगी के पूरे अमल बर्बाद हो गए, तुमको मालूम भी नहीं होगा कि मेरे अमल बर्बाद हो गए। बस सरकार की एक बेअदबी जो तुमने किया, एक गुस्ताखी जो तुमने किया, उस एक अमल की वजह से अल्लाह ने जिंदगी के अमल को बर्बाद कर दिया। सहाबा ने जब ये आयत को सुना, उसके बाद सहाबा की अदब का क्या आलम हो गया। रिवायतों में आता है, अहादीस में आता है, जब सहाबा सरकार की बारगाह में आते, अपने मुंह में कंकरियों को भर लेके आते कि कहीं मैं बात करूंगा और सरकार की आवाज से ऊंची मेरी आवाज हो गई तो अल्लाह मेरे अमल को बर्बाद कर देगा। ये मोहब्बत भी देखो सहाबा की, ये अदब भी देखो सहाबा का। और आज हमारे को सरकार से क्या ताल्लुक है, हमारे को सरकार से क्या मोहब्बत है।
جب صحابہ سرکار کے محفل میں بیٹھتے تھے، روایتوں میں آتا ہے ایسے معلوم ہوتا جیسا کوئی پتھر بیٹھا ہوا ہے، ہلتے بھی نہیں تھے صحابہ۔ پتھر بیٹھا ہوا کا مطلب کیا ہے؟ ہلتے بھی نہیں تھے۔ پرندے یہ سمجھتے کہ یہ پتھر بیٹھے ہوئے ہیں، آ کے پرندے صحابہ کے اوپر بیٹھ جاتے، اتنا ٹک کے وہ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھتے کہ کہیں میں اگر ہلوں گا تو سرکار کی بے ادبی ہو جائے گی، میرا عمل برباد ہو جائے گا۔ وہ محبت سرکار کی کیسی تھی، آج ہماری محبت کیسی ہے سرکار کی؟ دیکھو آپ، آج ہم معاف کرنا اگر آپ کو برا لگے، سلام میں آج ہم ٹھہرتے ہیں، مدینہ منورہ کی طرف ہم رک کر لیے، سلام میں ٹھہرے ہیں، کیا کیفیت ہے دل میں؟ دل میں کیا کیفیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، زیرو۔ سلام پڑھانے والا پڑھ رہا ہے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، دل میں کیا کیفیت ہے؟ دل میں کچھ کیفیت نہیں ہے، دل میں کوئی تعلق نہیں ہے، دل میں کوئی محبت نہیں ہے۔ ہم وہ ہے جو ایمان والے، سرکار کی محبت کا دعویٰ کرنے والے، سلام پڑھنے والے، اور ہم اہل سنت والجماعت کی محبت کا یہ عالم ہو گیا، ہم سلام میں ٹھہر کے بھی سرکار کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، ہم وہاں ٹھہر کے زبان سے یا نبی سلام علیکہ بول رہے ہیں، دل میں یہ کیفیت نہیں کہ سرکار میرا سلام سن رہے ہیں۔ ارے سرکار تمہارا سلام سن رہے ہیں تو کتنا ادب سے سرکار کو سلام کرنا تھا، کتنا ادب سے ٹھہرنا تھا، کیسے ہاتھ باندھ کے ٹھہرنا تھا، کیسے اپنے کانپتے کانپتے ٹھہرنا تھا اور یہ بولنا تھا یا نبی سلام علیکہ۔ آج ہم اکڑ کے ٹھہرنا شروع کر دیے، کیا بولے تو ایک رسم چل رہی ہے سلام میں ٹھہرنا، بس ہم بھی ٹھہر رہے ہیں، وہ کیوں ٹھہر رہے ہیں ہم کو نہیں معلوم، ہم سلام کیوں پڑھتے ہیں ہم کو نہیں معلوم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آج ہمارے دلوں میں نہیں ہے، خالی ہم موقتی مسلمان ہیں، موقتی محبت سرکار کی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، سرکار کی محبت کے نعرے لگ جاتے، تھوڑا سا جمعہ کا موقع آ گیا، سلام پڑھ لیے، بس ہو گیا میں سنی ہوں۔ یاد رکھ لو، جمعے کو ایک مرتبہ سلام پڑھنے والا سنی نہیں ہوتا، سنی تو وہ ہے ایک دن میں روزانہ 500 600 1000 مرتبہ وہ سرکار پر درود و سلام پڑھتا ہے، وہ مسلمان اور وہ سنی ہوتا ہے۔ آج بتاؤ، آج ہم نے صبح سے لے کے اب تک کتنے بار سرکار پہ درود پڑھا؟ بتاؤ آپ، کون ایسا مسلمان ہے جو ہاتھ اٹھا کے یہ بول سکے کہ فجر سے لے کے آج تک میں 1000 مرتبہ سرکار پہ درود و سلام پڑھا؟ کوئی نہیں ہے۔ جمعہ ہوا تو کھڑ کے یا نبی سلام علیکہ بول لیے اور یہ سمجھ لیے کہ میں پکا سنی ہوں۔ یاد رکھو، یہ ایک بار سلام پڑھنا صحابہ کا عمل نہیں تھا، صحابہ کا یہ عمل تھا۔ ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں آتے کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دن کے 24 گھنٹے ہیں اور یہ 24 گھنٹوں میں 6 گھنٹے میں صرف آپ پہ درود و سلام پڑھتا ہوں۔ وہ کیا محبت تھی سرکار سے، وہ بھی غور کرو، وہ کیسا اسوہ تھا صحابہ کا، وہ کیسی الفت تھی سرکار سے۔ وہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، دن کے 24 گھنٹوں میں 6 گھنٹے صرف آپ پہ درود و سلام پڑھتا ہوں۔ سرکار کہتے ہیں، بہت اچھا ہے کہ 6 گھنٹے پڑھ رہے ہیں، لیکن تھوڑا اور زیادہ پڑھیے تو تمہارے لیے اچھا ہے۔ پھر وہ صحابی تھوڑے دنوں کے بعد آتے ہیں، بولتے ہیں، یا رسول اللہ، دن کے 24 گھنٹوں میں 12 گھنٹے صرف آپ پہ درود و سلام پڑھتا ہوں، دوسرا کوئی کام نہیں کرتا۔ سرکار فرماتے ہیں، بہت اچھا ہے، لیکن تھوڑا اور زیادہ پڑھ لیے تو اچھا رہتا۔ پھر وہ صحابی تھوڑے دنوں کے بعد آ کے بولتے ہیں، یا رسول اللہ، دن میں 24 گھنٹے اور 24 گھنٹوں میں 18 گھنٹے صرف آپ پہ درود پڑھتا ہوں، صرف آپ پہ درود، آپ کا سلام، آپ کا ذکر، صرف آپ کی طرف توجہ۔ سرکار فرماتے ہیں، بہت اچھا ہے، تھوڑا اور زیادہ پڑھ لیے تو اچھا ہے۔ محترم حاضرین، کیا سبق دے رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تم 24 گھنٹے بھی یا رسول اللہ کا ذکر کرو، 24 گھنٹے تم سرکار پہ درود و سلام پڑھو، تب بھی سرکار کی محبت کا حق ختم ہونے والا نہیں ہے، تب بھی سرکار کی محبت کا حق ادا ہونے والا نہیں ہے۔ آج ہم جمعہ میں ایک مرتبہ سلام پڑھ کے یہ سمجھ لیے میں پکا سنی ہوں، میں پکا سرکار سے محبت کرنے والا ہوں۔ ارے یہ محبت نہیں ہوتی، یہ صرف نام کی محبت ہے، یہ ایک رسم چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ ہمارے باپ دادا، ہمارے بزرگ ایسا کرتے تھے، ہم بھی ویسا کر رہے ہیں، ایک رسم ہے، لیکن وہ کیوں کرتے تھے ہم کو نہیں معلوم، ہم کیوں کرتے ہم کو نہیں معلوم۔ صحابہ کرام ایک جنگ میں جاتے ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس جنگ میں ہوتے ہیں، ایک جنگ میں تشریف لے گئے صحابہ، مسلمانوں کی اور کافروں کی جنگ ہو رہی ہے، اور خالد بن ولید کے سر پہ ایک ٹوپی تھی جو وہ ہمیشہ پہنتے تھے۔ یہ روایت حدیثوں میں آئی ہے بات، خالد بن ولید ہمیشہ ایک ٹوپی پہنتے تھے۔ جب جنگ میں گئے، مسلمانوں کے بڑے خالد بن ولید ہے اس جنگ میں، مسلمانوں کے سپاہ سالار ہے، امیر ہے۔ جنگ میں لڑتے لڑتے اچانک ان کی ٹوپی نیچے گر گئی، اچانک ان کے سر سے ٹوپی نیچے گر گئی۔ اب جیسے ہی ٹوپی نیچے گری، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جنگ کرنا بھول گئے، اب اپنی ٹوپی کو ڈھونڈنے لگے، میری ٹوپی کہاں ہے، میری ٹوپی کہاں ہے، اپنی ٹوپی کو ڈھونڈنا شروع کر دیے۔
اب کافرہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں، مسلمان شہید ہو رہے ہیں، لوگ آ کر خالد بن ولید کو کہتے ہیں کہ اے خالد ایک ٹوپی ہی تو گری ہے، کیا بڑی بات ہے، چھوڑو ٹوپی کو، مسلمانوں سے پہلے مارو کافروں کو، مسلمان کو مار رہے ہیں یہ لوگ، مسلمانوں کو ختم کر رہے ہیں، آپ کافروں سے لڑو۔ خالد بن ولید کہتے ہیں نہیں، جب تک میری ٹوپی نہیں ملے گی میں ہرگز لڑنے والا نہیں ہوں۔ ڈھونڈتے 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 آخر میں ٹوپی مل گئی، جیسے ہی ٹوپی ملی اس کو سر پہ رکھا اور پھر کافروں سے لڑنا شروع کر دیا۔ آخرکار اللہ نے مسلمانوں کو فتح کر دیا، مسلمانوں کو اللہ نے جیت عطا کر دیا۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ اے خالد بن ولید یہ کیا ماجرا ہے آپ کا، جنگ کے بیچ میں ایک ٹوپی آپ کی گر گئی، 20 روپے کی ٹوپی ہے، کیا فرق پڑ گیا، ایک ٹوپی ہی تو گری آپ کے سر سے، یہ کیا بڑی بات ہے؟ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں اے لوگوں وجہ یہ ہے اس ٹوپی کے اندر میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک بال مجھے ملا تو اس کو سی کے رکھ لیا تھا۔ یہ ٹوپی معمولی ٹوپی نہیں ہے، محبت دیکھو صحابہ کی محبت دیکھو سرکار سے۔ فرماتے ہیں سرکار دو عالم ایک مرتبہ کٹنگ کرا رہے تھے، حجامت کرا رہے تھے، سرکار کا ایک مبارک بال مجھے مل گیا، میں اس کو اپنی ٹوپی میں سی کے رکھ لیا، اور جب بھی وہ ٹوپی میں پہنتا ہوں میرا یہ ایمان ہے میں کافروں سے لڑتا ہوں تو میری تلوار کی وجہ سے اللہ مجھے نہیں جتا رہا ہے، سرکار کے اس مبارک بال کے صدقے میں اللہ مجھے جتا رہا ہے۔ یہ صحابہ کی کیفیت دیکھو، صحابہ کی محبت دیکھو پیارے آقا سے۔ جب وہ ٹوپی میرے سر سے گر گئی میں یہ سمجھا کہ جب تک مجھے ٹوپی نہیں ملے گی ہم جیت نہیں سکتے، میں جنگ کو بھول گیا، میں پیارے آقا کے اس مبارک بال کو، اس مبارک منہ مبارک کو میں ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ جب مجھے وہ ٹوپی مل گئی میں پہن لیا، اب پھر سے مجھے یقین آ گیا کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فتح کرے گا، جب ہم جیتتے ہیں، جب ہم لڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جتاتا ہے۔ محترم حاضرین، وہ کیا محبت کے رکھنے والے تھے، کیسی محبت کے رکھنے والے، اور آج ہم کیسی محبت کے رکھنے والے ہیں، غور کرو آپ۔ ایک صحابی رسول پیارے آقا کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اندھے تھے وہ صحابی، آنکھ نہیں تھے، نابینا تھے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اندھا ہوں، آنکھ نہیں ہے، آپ اللہ سے دعا کرو اللہ مجھے آنکھیں عطا کر دے۔ سرکار فرماتے ہیں اے صحابی یا تو ایسے ہی رہ جا، اللہ تعالیٰ جنت میں تجھے اس کا اچھا بدلہ عطا کرے گا، یا تو پھر اگر تو بولے گا تو میں دعا کروں گا اللہ تجھے آنکھیں دے دے گا، یہ تیری چوائس ہے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ مجھے دنیا میں آنکھ چاہیے، لوگ مجھے ستاتے ہیں، لوگ مجھے تکلیفیں دیتے ہیں، میں اندھا ہوں، مجھے دنیا میں آنکھ چاہیے۔ سرکار فرماتے ہیں ٹھیک ہے تو گھر کو جا، گھر کو جانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کر کہ اے اللہ میں پیارے نبی کے صدقے میں، پیارے نبی کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں تو مجھے آنکھیں عطا کر دے۔ یہ سرکار سکھا رہے ہیں، یہ کون سکھا رہے ہیں؟ سرکار خود سکھا رہے ہیں کہ تم اس طرح دعا کرو۔ اب وہ صحابی رسول کا واقعہ کتابوں میں آتا ہے، وہ صحابی رسول گھر کو جاتے ہیں، 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر یہ تیرا پیارا نبی واقعی تیرا سچا نبی ہے، میں اس کے وسیلے سے دعا کر رہا ہوں کہ تو مجھے آنکھیں دے دے۔ روایت میں آتا ہے دعا ختم ہونے سے پہلے اللہ نے آنکھیں عطا کر دیا۔ یہ کیا واقعات ہے، صحابہ کا عقیدہ دیکھو، صحابہ کی محبت دیکھو۔ آج ہم کو سرکار سے کیا محبت ہے بتاؤ آپ، آج ہم کو کیا تعلق ہے دل کا بتاؤ آپ، ہم کو کوئی تعلق نہیں، کوئی ہم کو دل سے کوئی کنیکشن نہیں سرکار سے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پیر میں تکلیف تھی، واقعہ بڑا لمبا ہے، ٹائم ہو گیا، آپ کو شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں۔ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے کے پیر میں تکلیف تھی، ایک مرتبہ آپ دعا کرتے ہیں یا محمد اغیثنی، بول کے دعا کرتے ہیں اے محمد، اے پیارے آقا میری مدد کیجئے، اے پیارے آقا دیکھیے میرے پاؤں میں تکلیف ہے۔ جیسے ہی وہ دعا کرتے ہیں احادیث میں آتا ہے دوسرے دن پاؤں ٹھیک ہو گیا، دوسرے دن اچھے ہو گئے۔ محترم ناظرین، وہ کیا محبت تھی سرکار سے، وہ کیا تعلق تھا، وہ کیا کنیکشن تھا صحابہ کا۔ ان کے اندر ایمان کی روح تھی، ان کے اندر ایمان کی بنیاد تھی، ان کے اندر محبت مصطفیٰ تھا، اس وجہ سے وہ صحابہ ایسے ایمان والے بنے، اس وجہ سے وہ صحابہ ایسے ہمت والے بنے۔ ہزاروں کافرہ بھی سامنے آ جاتے، یہ کافر ڈرتے، یہ مسلمان ڈرتے نہیں بلکہ ہمت سے کافروں کا مقابلہ کرتے، ہمت سے کافروں سے لڑتے۔ موت سے بھی صحابہ نہیں ڈرتے تھے، موت سامنے آ گئی تو نہ ڈرتے، بڑے بڑے بادشاہ سامنے آ گیا تو نہ ڈرتے، بڑے سے بڑے پاور رکھنے والے سامنے آ گیا تو مسلمان نہیں ڈرتا تھا، اس وجہ سے کہ ان کے اندر سرکار کی محبت تھی۔ آج ہمارے دلوں میں وہ ایک چیز ختم ہو چکی، سرکار کی محبت ہمارے دلوں سے نکال لی گئی ہے۔ آج ہمارے پاس نمازیں ہیں، روزے ہیں، آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، عمل تو ہے ہمارے پاس، ایمان نہیں ہے ہمارے پاس۔
آج ہمارے دلوں سے سرکار کی محبت ختم ہو چکی. ادباً گزارش ہے کہ اے لوگوں پھر سے ہمارا تعلق وہ گنبد خضرا والے مصطفیٰ سے پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہم کو پھر سے اپنا تعلق پیارے آقا سے پیدا کرنے کی ضرورت ہے. روزانہ سرکار پر درود و سلام پڑھنا یہ ہر مسلمان کا کام ہونا چاہیے. جس طرح ہمارے اوپر نمازیں فرض ہے 5 وقت، ہم یہ سمجھ لینا کہ سرکار پر درود پڑھنا بھی میرے اوپر فرض ہے. میں سرکار کا ذکر کروں گا، سرکار پر درود و سلام پڑھوں گا. جتنا زیادہ آپ سرکار پر درود و سلام پڑھیں گے اتنا زیادہ سرکار کا فیضان آپ کو عطا ہوگا. سرکار کو خواب میں اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے، سرکار کی کوئی زیارت کرنا چاہتا ہے، اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ سرکار پر درود و سلام پڑھو، سرکار کی زیارت آپ کو خواب میں میسر ہوگی. آج مسلمان دعا تو کرتا ہے اے اللہ مجھے سرکار کی زیارت عطا فرما، لیکن وہ زیارت ہوتی کیسا وہ مسلمان نہیں سمجھتا. سرکار کی زیارت اگر آپ کو ہونا ہے، سرکار کو دیکھنا ہے، تو سرکار کو دیکھنے کا طریقہ سرکار پر درود و سلام ہے. آپ تڑپ تڑپ کے درود و سلام پڑھو، آپ سرکار کو یاد کرتے ہوئے سرکار کی طرف توجہ کرتے ہوئے درود و سلام پڑھو. زیادہ دن نہیں، ایک 40 دن آپ اس طرح پڑھو. قسم خدا کی سرکار اتنے رحم دل ہیں، آپ کے خواب میں سرکار ضرور اچھی ہے. محترم حاضرین، آج بھی سرکار زندہ ہے. آج بھی ہر مسلمان کو سرکار سے زندہ تعلق ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں سوچنا کہ سرکار 1400 سال پہلے وصال فرما گئے، اب ہمارا کام صرف درود و سلام پڑھنا ہے، جمعے کے دن 1 مرتبہ ٹھہر کے سلام پڑھنا یہ ہمارا کام ہے. اس طرح کی مسلمانوں کی سوچ غلط ہے. مسلمان یہ سوچنا سرکار کا جسم تو خبر کے اندر ہے، سرکار کی روح مبارک آج بھی مسلمانوں کے ساتھ ہے. آج بھی سرکار مسلمانوں کے ساتھ ہے، مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں. یہ عقیدہ جب تک مسلمانوں کو نہیں آئے گا، یہ محبت جب تک سرکار سے مسلمانوں کو پیدا نہیں ہوگی، مسلمان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا، مسلمان اس وقت تک کبھی دنیا میں ابھر کے نہیں آ سکتا. محترم حاضرین، ہمارے عقیدوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہم سنی ہیں لیکن پھر بھی ہمارے عقیدے غلط ہو چکے ہیں. نام کے سنی بن چکے ہیں. ہم خالی نام لیتے ہم سنی ہیں، میں اہل سنت ہوں. سنیوں کا کوئی عقیدہ ہمارے اندر نہیں ہے. ہمارے اسلاف، ہمارے اللہ والوں کا طریقہ کیا تھا، ان کو سرکار سے کیسا رشتہ تھا، ان کو سرکار سے کیسی نسبت تھی، آج ہم کو کچھ نہیں معلوم. آج ہم خالی نام کے سنیاں بن چکے ہیں. 12ویں آئی تو 12ویں کر لیے، 11ویں آئی تو 11ویں کر لیے، جمعہ بس فاتحہ اور سلام پڑھ لیا میں سنی ہوں. یاد رکھ لو یہ سنیت نہیں ہے. اصل سنیت تو محبت مصطفیٰ کا نام ہے. آپ کے اندر جتنی سرکار کی محبت ہوگی آپ اتنے بڑے سنی ہے. آپ کے اندر جتنی پیارے آقا سے الفت ہوگی، جتنا پیارے آقا سے رشتہ آپ کے دل میں پیدا ہوگا، آپ اتنے بڑے سنی ہیں، آپ اتنے بڑے اللہ والے ہیں. آپ کو کسی دوسرے کے سند کی ضرورت نہیں ہے، کسی دوسرے کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں کہ آپ سنی ہے. بس آپ کے دل میں سرکار کی محبت ہے، سرکار سے رشتہ ہے. سمجھ لو کہ آپ سنی ہیں اور سمجھ لو کہ آپ اللہ والے ہیں. ایک آخری بات یاد آ گئی، بول کے بات ختم کر دیتا ہوں. امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ بول کے اللہ والے، شرف الدین بوصیری ان کا نام، فالج کا ٹاکا گیا حضرت کو. یہ سرکار کے انتقال کے بعد کی بات کر رہا ہوں میں. سرکار کے انتقال ہو کے کم سے کم 600 سال گزر گئے، اس کے بعد کی بات ہے یہ. 600 سال امام بوصیری بول کے اللہ والے تھے. کون تھے؟ انہوں شاعر تھے. بڑے بڑے بادشاہوں کی شان میں قصیدے لکھتے تھے، بڑے بڑے بادشاہوں کی شان میں نعتیں پڑھتے. بادشاہ کچھ پیسے دینا بول کے اس طرح وہ کام کرتے. شاعروں کا کام یہی ہوتا. امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ، شرف الدین بوصیری، فالج کا ٹاک آ گیا حضرت کو، ہاتھ پاما پورے گر گئے، بستر پہ پڑے ہوئے ہیں. اب ان کے دل میں یہ خیال آیا میں دنیا والوں کے شان میں تو بہت نعتہ لکھ لیا، دنیا والے تو اب میری اس حالت میں کوئی مدد نہیں کر سکتا. ہاں ایک ذات ایسی ہے پیارے آقا کی جو اس حالت میں بھی میری مدد کر سکتی ہے. اگر میں اس حالت میں پیارے آقا کے شان میں کچھ لکھوں گا اور پیارے آقا کی شان میں کچھ قصیدہ کچھ نعت لکھوں گا، پیارے آقا ضرور مجھ پر کرم کریں گے. یہ ایمان بھی مسلمانوں کو ہونا چاہیے. ہوتا کہ نہیں کہ وہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. جتنا زیادہ آپ یقین کریں گے اتنا زیادہ آپ کا ایمان بڑھے گا. امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے ہیں؟ سرکار کی شان میں قصیدہ لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں. امن تذکری جیرانی بلی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلۃ بدمی. اب شروع کرتے ہیں لکھتے. ہم رہتے تو کیا لکھتے؟ نعت میں 10 شعرہ اگر کوئی لکھ دیا تو بہت لکھ دیا، 20 شعرہ اگر کوئی لکھ دیا تو بہت لکھ دیا. امام بوصیری جب لکھنے بیٹھتے ہیں 120 شعرہ سرکار کی شان لکھ دیتے ہیں. جیسے ہی وہ قصیدہ ختم ہوا، رات میں جب سو گئے تو سرکار خواب میں آئے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں، کہتے ہیں اے شرف الدین وہ قصیدہ ذرا ہم کو بھی سنا جو تو ہماری شان میں لکھتا ہے، ذرا ہم بھی تو سنیں کہ کیا لکھا تو. اب وہ شرف الدین بوصیری خواب میں سنا رہے ہیں امین تذکری جیرانی بلی سلمی، پورا قصیدہ سرکار کے سامنے سنا رہے ہیں. اس میں ایک شعر یہ بھی آیا کہ سرکار کی شان یہ ہے جب آپ ہاتھ پھیرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی جلا دیتا ہے.
جب سرکار ہاتھ پھیرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مجنونوں کو پاگلوں کو بھی اچھا کر دیتا ہے. سرکار جب ہاتھ پھیرتے ہیں تو اللہ بیماروں کو شفا دیتا ہے. جب یہ شعر آیا سرکار دو عالم حقیقت میں آتے ہیں اور ان کے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہیں. جیسے ہی ہاتھ پھیرتے ہیں جب صبح اٹھ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ پورا صحیح سلامت ہے, پورا فالش کاٹا ختم ہو چکا, پورا فالش کاٹا ختم ہو چکا, تندرست ہو گئے, اچھے ہو گئے. اور سرکار جب پورا قصیدہ سنے, خواب میں سرکار اپنے اوپر کی جو چادر تھی, کالی کملی ہم جس کو بولتے ہیں, سرکار وہ کملی نکال کے ان کے گلے میں ڈالتے ہیں. اب جیسے ہی صبح اٹھے تندرست ہو گئے اور وہ سرکار کی کملی جو خواب میں سرکار نے دیا تھا وہ حقیقت میں ان کے گلے میں پڑی ہوئی تھی. یہ سمجھ گئے کہ یہ خواب نہیں, یہ حقیقت ہے. لوگوں کو تو نہیں معلوم تھا یہ اس طرح لکھے, لوگوں کو جس کو بھی نہیں معلوم, یہ اکیلے میں ہوا سب واقعہ. جب دوسرے دن صبح اٹھے, اب اچھے ہو گئے بول کے تھوڑا ٹہلنے کے لیے نکلے. جیسے ہی باہر ٹہلنے کو نکلے, کیا دیکھا کہ سامنے سے بہت بڑے اللہ والے آ رہے تھے. وہ آئے, ملاقات کیے اور بولے کہ اے شرف الدین, ذرا وہ قصیدہ میرے کو بھی سناؤ جو تم سرکار کو سنائے ہیں. انہوں بولے میں تو سرکار کو خواب میں سنایا, آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو وہ اللہ والے فرماتے ہیں جب تم خواب میں سرکار کو سنا رہے تھے میں بھی وہاں کھڑا ہوا تھا, میں بھی تمہارے قصیدے کو سن رہا تھا. محترم حاضرین, کیا عقیدہ دے رہے ہیں اللہ والے, کیا مقام اللہ والوں کا ہے اور کیا عقیدہ ہم کو رکھنا چاہیے. میں بھی وہاں ٹھہرا ہوا تھا, میں بھی سن رہا تھا. انہوں کہتے ہیں اچھا اگر آپ سنیں تو بولو پھر وہ قصیدہ کہاں سے شروع ہوتا, بولو وہ قصیدے کا شعر کیا ہے, بولو. اب آزما رہے ہیں, اگر واقعی آپ تھے تو بولو پھر کہاں سے شروع ہوتا ہے. وہ اللہ والے کہتے ہیں وہ قصیدہ شروع ہوتا ہے امن تذکری جیران میری سلامی. اب ان کا پورا ان کو پڑھ کے سنا دیا. اب انہوں بولے ہاں قسم خدا کی میں یہ لکھا ہوں سرکار کے شان میں, اور سرکار کل رات میں میرے خواب میں آئے ہیں, میرے جسم پہ ہاتھ پھیرے ہیں اور مجھے یہ سرکار نے کملی عطا کیا ہے. اب جیسے ہی وہ بولے وہاں سے وہ قصیدہ مشہور ہونا شروع ہوا, وہاں سے وہ پھیلنا شروع ہوا. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عجم ومن عرب ومن عجم. یہ پورے جو شعرا ہم پڑھتے رہتے ہیں یہ وہ قصیدے کے شعرا ہے جو آج ہم پڑھتے ہیں. اور آپ مدینہ منورہ کو چلے جائیے, سرکار کے بارگاہ میں دروازے کے اوپر سرکار کے یہ اشعار آپ کو ملیں گے. یہ اشعار آپ کو لکھے ہوئے ملیں گے, یہ امام بصیری کے لکھے ہوئے اشعار ہیں. دیکھو آپ سرکار کا وصال ہو گیا, 600 سال گزر گئے, اس کے بعد بھی اگر کوئی سچا امتی, سچا عاشق, سچی محبت رکھنے والا سرکار کی جب سرکار کے شان میں کچھ لکھتا ہے سرکار اس کو سنتے بھی ہیں, اور سرکار کو سب معلوم کہ میرا امتی کب کیا کر رہا ہے. سرکار کو بے خبر مت سمجھو, آپ یہ نہیں سمجھنا کہ میں کچھ بھی کر لوں گا تو رسول اللہ کو معلوم نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہے. سرکار خود فرماتے ہیں اگر کوئی میرا امتی مجھ پہ درود پڑھتا ہے, مجھ پہ سلام پڑھتا ہے, مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کس نے درود پڑھا ہے. میں درود پڑھنے والے کو پہچان لیتا ہوں, درود پڑھنے والے کے باپ کو پہچانتا ہوں, اس کے دادا کو پہچانتا ہوں, اس کے خاندان کو, اس کے قبیلے کو پہچان لیتا ہوں. ارے جتنا درود پڑھنے والا نہیں جانتا اس کے خاندان کو, رسول اللہ کو سب معلوم ہے کہ کون درود پڑھ رہا ہے. یہ عقیدہ ہمارے اندر پہلے پیدا ہونا چاہیے. جب میں سلام پڑھ رہا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سلام کو سن رہے ہیں. جب میں کہتا ہوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, وہ واقعی مصطفیٰ جان رحمت میرے سلام کو سن رہے ہیں. اور سرکار کیا فرماتے ہیں جب کوئی میرا امتی مجھ پہ سلام پڑھتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں وعلیکم السلام بولتا ہوں. سرکار کی حدیث ہے جب ہم سلام پڑھتے ہیں یا نبی سلام علیکہ, یہ عقیدہ دل میں ہونا کہ سرکار مجھے جواب دے رہے ہیں, میرا نام لے کے سرکار مجھے سلام کا جواب دے رہے ہیں. جب یہ عقیدہ پیدا ہوگا قسم خدا کی سرکار سے محبت جب پیدا ہوگی ہم کو, جب کہیں جا کر ہم عاشق رسول کیا کہ ٹھہر جا کے تھوڑا بہت پڑھ لینا یہ عشق رسول نہیں ہے. سرکار کی حقیقی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو, سرکار سے حقیقی تعلق ہمارے دل میں پیدا ہو, سرکار سے حقیقی کنیکشن ہمارے دل میں پیدا ہو, تب کہیں جا کر مسلمان ایمان والا بنے گا. ساری دنیا اس کے قدموں میں آئے گی, اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. محترم حاضرین کرام, ادباً گزارش ہے اپنے عقیدوں کو بدلو, سرکار سے محبت کو پیدا کرو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کو پڑھنا یہ اپنے اوپر لازم کر لو. روزانہ کم سے کم 500 مرتبہ 1000 مرتبہ سرکار پہ درود پڑھنا, اور اس نیت سے پڑھنا کہ سرکار سنتے ہیں اور سرکار اس کا جواب دیتے ہیں. یہ عقیدہ رکھ کر آپ پڑھنے کی کوشش کرو. اس کے بعد دیکھو آپ کے دل میں کیسی برکتیں آتی ہے, آپ کی زندگیوں میں کیسی برکتیں آتی ہے, آپ کی کمائی میں کیسی برکتیں آتی ہے. دنیا بھی آپ کی اچھی ہو جائے گی, اور انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی ہم سرکار کی محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کے حقدار ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں جو بھی ہم بولتے ہیں سنتے ہیں مولا تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت, حقیقی تعلق, اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود و سلام پڑھنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.